بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی سے نئی ریسرچ جو ہے مختلف چیزوں کے بارے میں آتی رہتی ہے، اور جن لوگوں کو ان چیزوں سے دلچسپی ہوتی ہے وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ نئی انفارمیشنز جو اویلیبل ہو گئی ہیں ان سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ اور آج میں نے ایک رپورٹ پڑھی ہے جو کہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سمپل ویز ٹو بوسٹ سیلف کانفیڈنس۔ وہ کہتے ہیں جی آسان طریقہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ سیلف کانفیڈنس کو بڑھانے کا کیا ہو سکتا ہے۔ اس میں 3 چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، میجر تو 3 پوائنٹس ہیں، آگے جو ہے کچھ ایکسپلینیشن والے پوائنٹس ہیں لیکن میجر 3 ہی پوائنٹس ہیں۔ وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ڈیولپ سیلف بیسڈ فوکس ایز اپوز ٹو اندر بیسڈ فوکس۔ مطلب وہ کہتے ہیں دوسروں کے بارے میں آپ زیادہ نہ سوچیں، کسی اور کے بارے میں آپ زیادہ نہ سوچیں، آپ اپنے بارے میں زیادہ سوچیں۔ اپنے بارے میں کیا سوچنا ہے کہ بھئی مجھے کیسے بہتر سے بہتر بندہ بننا ہے اور کیسے مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے آگے بڑھنے کی ترقی کرنے کی کیا طریقہ کار جو ہے وہ بنے گا۔ وہ کہتے ہیں جی آپ اس پہ جو ہے وہ کام کریں۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا نقطہ جس کی آگے پھر کچھ ایکسپلینیشنز بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ڈونٹ اوائڈ چیلنجز کانفرنٹ دیم۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے سامنے جو مشکلات ہیں، جو چیلنجز ہیں، آپ نے ان سے بھاگنا نہیں ہے، آپ نے ان کو فیس کرنا ہے، اور یقیناً اس سے بڑا کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے۔ پہلی بات سے بھی اگر ہم دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتے رہیں گے نا تو ہمارا کانفیڈنس شیٹر ہوتا رہے گا، ہمارا کانفیڈنس جو ہے، ہمارا جو خود اعتمادی ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی رہے گی۔ اور اگر ہم مشکلات سے بھاگیں گے تو بھی ہماری کہہ لیں کہ وہ جو ہماری ہے نا، ہمارا جو کہہ لیں کہ جو خود اعتمادی ہے اس پہ ضرب پڑے گی، اور ہم کیا کرنا ہے، ہم نے فیس کرنا ہے، ہم نے چیلنجز سے بھاگنا نہیں ہے۔ اس فیس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سینسیبلی فیس کرنا ہے، ذہانت کے ساتھ فیس کرنا ہے، اور وائلنس کے ساتھ اور لڑائی بڑھائی کے ساتھ فیس نہیں کرنا، عقل و دانش کے ساتھ فیس کرنا۔ وہ کہتے ہیں فیول یور سیلف ود مسٹیک۔ آپ جو غلطیاں کرتے ہیں ان کے اندر بہت کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے، ان کو آپ اگر پلے باندھ لیں تو غلطی چھوٹی رہ جاتی ہے، جو کچھ آپ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ یوز سیلف ڈاؤٹ ایز ایموشنل فورس۔ یوز سیلف ڈاؤٹ ایز این ایموشنل فورس۔ وہ جو کہتے ہیں کہ جی آپ کا اپنے بارے میں جو شک و شبہات ہیں، سیلف ڈاؤٹ جو ہے، اس کو آپ کہہ لیں کہ ایموشنل فورس کے ذریعے سے، یعنی جو ایک جذبات کی طاقت ہے اس کے جو ہے اس کے طور پہ استعمال کریں۔ آپ کیا کریں کہ محنت کریں گے آپ تاکہ جو اپنا جو ہے نا سیلف ڈاؤٹ جو ہے، جو اپنی ذات پہ شک و شبہات ہیں، وہ تاکہ کم ہوتے چلے جائیں۔ وہ پھر کہتا ہے آئیڈینٹیفائی یور اوائڈنٹ تھاٹس۔ وہ کہتا ہے کہ جن چیزوں سے جو خیالات آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ ان خیالات کے بارے سے بھاگیں نہیں، آپ ان کو فیس کریں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، کئی لوگ تنہائی سے بہت ڈرتے ہیں، ہر وقت وہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب ایسے بندے جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کا اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ کچھ ایسے خیالات ہیں جن سے وہ گھبراتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب میں اکیلا ہوں گا تو وہ خیالات جو ہے مجھے پریشان کریں گے۔ ایسی سچویشن کریٹ نہ ہونے دیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یوز سیلف ڈاؤٹ ایز این ایموشنل فورس۔ آخر میں جس پوائنٹ کو میں نے ابھی ایکسپلین کیا تھا وہ تھا آئیڈینٹیفائی یور اوائڈنٹ تھاٹس۔ آپ یہ سوچیں کہ کون کون سے ایسے تھاٹس ہیں، کون سے ایسے خیالات ہیں کہ جن سے آپ بھاگتے ہیں، جن کو ذہن میں لانے سے آپ ڈرتے ہیں۔ آپ ان کو بھی فیس کریں، ان کو فیس کریں، بھاگیں نہیں۔ بھاگنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اور پھر وائلنس کا مسئلہ بھی اس سے بھی حل ہونے والا، لڑائی بڑھائی سے بھی مسائل حل نہیں ہوتے۔ دانش مندی سے چیزوں کو فیس کرنا ہے، یعنی گویا کہ ایک وایا میڈیا جو ہے، ایک درمیانی راستہ جو ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا دوسرا پوائنٹ تھا ڈونٹ اوائڈ چیلنجز کانفرنٹ دم۔ یہ تیسرا ہے لرن ہاؤ ٹو مینیج ایموشن۔ یہ سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے، اور اس پہ تو آج کل بے تحاشا کام ہو رہا ہے۔
اور یہ مینیجنگ ایموشنز جو ہے یقین کریں یہ سب سے بہترین سب سے مفید کام ہے کہ جہاں پہ ایک انسان کو محنت کرنی چاہیے اگر وہ ڈیولپ ہونا چاہتا ہے، اگر وہ پراسپر کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے اندر کچھ اس کے ذیلی نکات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آئیڈینٹیفائی اینڈ ایکسیپٹ یور ایموشنز وداؤٹ ججمنٹ۔ وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کی شناخت کریں اور ان کے بارے میں یہ ابھی فتوے نہ دیں کہ وہ اچھے ہیں، وہ برے ہیں، وہ مثبت ہیں، وہ منفی ہیں، ابھی آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ آگے وہ کہتا ہے نوٹس ہاؤ ایموشنز فیل ان یور باڈی۔ یہ کہتا ہے کہ جی آپ کی جو ایموشنز ہیں وہ آپ کے جسم کے اندر جو ہے کیا کیا محسوس آپ کرتے ہیں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یار فلاں جو ایموشن ہے نا، فلاں جو جذبہ ہے، فلاں جو وہ ایموشن ہے وہ مجھے اس طرح جو ہے نا فیل ہوتا ہے، میں اس طرح محسوس کرتا ہوں اس کے جو آنے پہ، اس کے محسوس ہونے کے اوپر میری باڈی کے اندر یہ گویا چینجز آتی ہیں۔ آگے کہتا ہے گیو یور ایموشنز دا نیم۔ آپ اپنے جذبات کو ایک نام، یعنی اس کا جو نام ہوتا ہے وہ آپ جاننے کی کوشش کریں، اس جذبے کا، اس ایموشن کا نام کیا ہے۔ کیا یہ حسد ہے؟ کیا یہ غصہ ہے؟ کیا یہ خوف ہے؟ کیا یہ کچھ اور ہے؟ جو بھی ہے آپ اس کو ایک نام دیں۔ اس کی یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے بیماری اگر ہم نے جاننی ہے تو ہم اس بیماری کے بارے میں پہلے کام کیا ہوتا ہے، اگر ہم نے علاج سے پہلے ڈائگنوز کرنی، تو یہ گویا کہ ایک ڈائگنوز ہے کہ گیو یور ایموشنز دا نیم۔ آگے وہ کہتا ہے اف دا ایموشنز آر انجسٹیفائڈ کنسٹرکٹیولی ری فریم یور پرسپیکٹیو آف اٹ۔ وہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار فرض کریں آپ غصہ، جب آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن کر لی، جب آپ نے شناخت کر لی یہ غصے کا جذبہ ہے، تو آپ کہیں اگر آپ محسوس کریں کہ یار یہ تو بڑا غیر معقول ہے یہاں پہ غصہ کرنا، کیونکہ یار وہ اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو میں بھی یہی کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں یہ جو ڈر کا جذبہ ہے، یار یہاں پہ ڈرنے کی بات در حقیقت ہے نہیں، تو آپ اس کو دوبارہ سے کسی ایسے انداز کے اندر سوچیں تاکہ اس کے جو وہ ہے اس کے اندر جو ہے نا کہہ لیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں آپ کہ جی وہ غیر مناسب، غیر معقول ہے وہ غصہ کرنا وہاں پہ یا ڈرنا وہاں پہ یا کچھ اور اس طرح کی جو ہے وہ جو بھی ایموشن ہے، اگر آپ جو سمجھتے ہیں کہ یار یہ یہاں پہ اس کا مناسب نہیں ہے، یہاں پہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہاں اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، میں آخر ایسا کیوں کر رہا ہوں، تو اپنے آپ کو تھوڑا سوچنے کا جو انداز ہے وہ بدلیں۔ آخر میں وہ کہتے ہیں اف دا ایموشنز آر جسٹیفائڈ، پہلے تو کہا نا کہ اگر وہ انجسٹیفائڈ ہوں، یعنی اگر پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نامناسب تھے تو پھر تو آپ نے اس کو وہاں سوچنے کا انداز بدلنا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر اف دا ایموشنز آر جسٹیفائڈ ریفلیکٹ آن اٹ، ہاں جی، ایز اینڈ فائنڈ آؤٹ واٹ اٹ از ٹرائنگ ٹو ٹیل یو۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ جائز ہیں، یہاں غصے کا ہونا چاہیے، یہاں پہ ڈر کا ہونا بنتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے اس کے بارے میں سوچ بچار کریں، ٹھیک ہے جی، اور جاننے کی سوچ بچار کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ آخر یہ اس کا مطلب کیا ہے، آپ کو اس کا کیا مطلب لینا چاہیے۔ یہ 3 نکات ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ ٹائٹل اس کا ہے سمپل ویز ٹو بوسٹ سیلف کانفیڈنس، یعنی آسان طریقے جو ہیں اپنا خود اعتمادی بڑھانے کے، اور وہ ہے کہ پہلا کہتا ہے میں اب کوئکلی ڈیٹیل میں جائے بغیر میں 3 جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا وہ کہتا ہے ڈیولپ سیلف بیسڈ فوکس ایز اپوز ٹو اندر بیسڈ فوکس، دوسروں کے بارے میں بہت کم سوچیں، اپنے بارے میں بہت زیادہ سوچیں کہ آپ کو آگے کیسے بڑھنا ہے۔ ڈونٹ اوائڈ چیلنجز کانفرنٹ دیم، آپ نے جو ہے وہ جو مشکلات ہیں، مسائل ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں، ان سے بھاگنا نہیں، آپ نے دانش مندی سے ان کو فیس کرنا ہے۔ آخری ہے لرن ہاؤ ٹو مینیج ایموشن، کہ آپ نے اپنے جو جذبات ہیں ان کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ جذبات کی جو مینجمنٹ ہے اس وقت آپ یقین کریں کہ جتنی اہمیت کا حامل ایک انسان کی زندگی کے اندر یہ کام ہے، کوئی بھی دوسری چیز وہ اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے، وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی، اس کا اتنا بینیفٹ نہیں ہے، اس کا اتنا کردار نہیں ہے ہماری زندگی کو بہتر بنانے میں، ہمیں کامیابی دلانے میں، کہ جتنا بڑا کردار جو ہے وہ ہماری ایموشنل مینجمنٹ کا ہے۔ ہمارے جذبات کو سمجھنا کہ میرا کون سا اویئر آف، یعنی پہلے تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے جذبے اس وقت میں کون سا جذبہ محسوس کر رہا ہوں، دوسرا اس کو کنٹرول کرنا، 2 باتیں ہو گئیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ جی
उसको आप मुनासिब तरीके से उसका इजहार करना। पहले जानना, दूसरा कंट्रोल करना, तीसरा मुनासिब तरीके से उसका इजहार करना। ये उसका पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 उसका ये है इमोशनल इंटेलिजेंस का। मेरा इस पर एक गुफ्तगू मेरी मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर। और दूसरा उसका जो हिस्सा है वो ये है कि जो हमारे ताल्लुकात लोगों के साथ हैं वो हमने इस तरीके से चलाने हैं कि उनको हैंडल इस तरीके से करना है कि एक जुडिशसली यानी मुनसिफाना अंदाज के अंदर भी, और एम्पैथेटिकली यानी हमदर्दाना, यानी उनकी जगह पे हम खड़े होकर सोचें, यानी ये देखें यार अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं भी शायद यही कर रहा होता, लिहाजा डोंट माइंड। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।